ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والہ اما بعد۔ معزز سامعین، قابل احترام خواتین، عزیز بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، شاید اس سے پہلے میرا آپ نے پروگرام سنا ہوگا تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے دعا کی عظمت و اہمیت، اس کی فضیلت پر کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں آپ کے سامنے دعا ہی کے تعلق سے کچھ مزید باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اگر ان میں ہم اور آپ غور کریں تو کچھ دعائیں تو ایسی ہیں جو خاص اوقات سے متعلق ہیں، اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جو کامن ہیں اور ان کا کسی وقت سے تعلق نہیں ہے۔ خاص اوقات سے جو دعائیں متعلق ہیں وہ جیسے کھانے سے پہلے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا ہے، سونے سے پہلے کی دعا ہے، سونے کے بعد کی دعا ہے، واش روم سے جانے سے پہلے کی دعا ہے، واش روم کے بعد کی دعا ہے، بازار میں جانے کی دعا ہے۔ اس طریقے سے کچھ خاص دعائیں ہیں جو وقت کے ساتھ متعلق ہیں، اور کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً مانگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاید آپ نے روایت سنی ہوگی، وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات اللہ کے ذکر میں اور دعا میں لگے رہتے تھے۔ آج میں آپ کے سامنے سونے کے تعلق سے دعا بتلانا چاہتا ہوں کہ جب سلیپنگ ٹائم آئے، سونے کا وقت آئے، تو اس وقت کون دعا پڑھنی چاہیے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، میری آواز سننے والی ماؤں بہنوں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم کچھ سونے کے شرعی آداب بھی سن لیں، سیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طور پر جاننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کے آداب کے تعلق سے احادیث مبارکہ کے اندر جو چیزیں نقل کی گئی ہیں، ان میں ایک چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سوتے تھے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس پر رغبت دلائی ہے۔ آپ کا فرمان ہے کہ من یبیت اللیل علی ذکر و طہارت وتعار اللیل، کہ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی مسلمہ بندی باوضو اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا پڑھ کر کے سوئے، پھر وہ رات میں اگر بیدار ہوتا ہے، رات میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، یسأل اللہ من خیر الدنیا والآخرہ، اور اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا کے تعلق سے یا آخرت کے تعلق سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، الا آتاہ اللہ ایاہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وہ مراد پوری فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہی دعا جو اس نے مانگی ہے، جو مراد چاہیے ہے، اللہ وہی اس کی مراد پوری فرما دیتا ہے۔ یہاں پر ایک چیز کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اگر عام دعاؤں کے تعلق سے آپ غور فرمائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دعاؤں کے قبولیت کی جو بشارت دی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا بندہ یا بندی، کوئی مسلمان یا مسلمہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے، لیکن اس کے قبولیت کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو اس کو وہی چیز عطا کر دیتا ہے جو اس نے مانگا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت و مصلحت کے تحت
اس مانگی ہوئی مراد کے مثل اس سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر یہ بھی نہیں کیا تو اس نے جو دعا مانگی ہے اسی کے بقدر آخرت میں اس کے لیے اجر و ثواب کی صورت میں ذخیرہ کر دیتا ہے، کہ وہ جب اخروی زندگی کے اندر قدم رکھے گا تو یہ جو دعا مانگی تھی اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر سونے کے آداب کے تعلق سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ یا بندی باوضو اور دعا پڑھ کر کے سوئے اور رات میں اس کی نیند کھلے اور اس وقت اللہ سے چاہے دنیا کی چیز چاہے آخرت کی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہی چیز عطا فرمائے گا۔ یہ کتنے بڑے فضیلت کی چیز ہے۔ کاش ہمیں اور آپ کو اس سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ہوتی کہ تاکہ ہم اپنے دنیا اور آخرت کے تعلق سے اللہ سے اپنی مراد پا لیتے۔ تو بہرحال یہ سونے کے آداب کے تعلق سے ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر سونے کی نیت سے لیٹتے تو رائٹ سائڈ یعنی داہنی کروٹ پر لیٹتے تھے۔ تو یہ سنت بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اور شاید کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات ہو کہ میڈیکل لائن سے یہ رائٹ سائڈ سونا آدمی کی صحت و تندرستی کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہو تو ہمیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے ہی میں دنیا ہی کا فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو اجر ثواب ہے وہی کیا کریں۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داہنی کروٹ سوتے تھے۔ پھر حدیث کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گال کو اپنے ہاتھ پر رکھ لیتے تھے، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ دعا ہوتی تھی، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، کہ اللہ جب تو قیامت کے دن اپنے بندوں اور بندیوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنا تو مجھے اس دن کے عذاب سے محفوظ رکھنا۔ تو ہمیں یہ چیز بھی یاد کر لینی چاہیے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ دعا بھی پڑھتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، جو ایک مشہور دعا ہے۔ اسی حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سو کر بیدار ہوتے جاگتے تو کہتے اور دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تو حضرات سونے کے تعلق کی یہ دعا تھی، اور سونے کے تعلق سے یہ مسنون آداب ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے سننے والوں والیوں سبھی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اور آپ کی جو طاعت و عبادت ہے اللہ درجہ قبولیت عطا فرمائے، دنیا میں بھی ہمیں سربلندی عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی نیک نام اور نیک کام بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ من کل ذنب انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔